بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ شورى آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ کریم دنیاوی زندگی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پھر اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے، بدکاری سے، فحاشی سے بچتے رہتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر مہربانیاں فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا فما اوتیتم من شیء، پس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے جو تمہیں اللہ نے تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی عطا کیا، اور ساری زندگی تمہیں جو عزتیں، جو نعمتیں عطا فرمائیں، فمتاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقی، وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے جو تمہیں اس دنیاوی محنت کے صلے میں ملنے والا ہے، کل آخرت میں جو تمہیں عطا ہونے والا ہے وہی بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی دائمی نہیں جو تمہیں دنیا میں عطا کی گئی، نہ صحت، نہ دولت، نہ مال، نہ عزت، نہ شہرت، کچھ بھی دائمی رہنے والا نہیں۔ ہاں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ایک بکرا بطور ہدیہ آیا، تحفہ، گوشت بنا ہوا تھا، سرکار نے مجھے گھر بھجوا دیا۔ میں نے ایک ران گھر رکھ لی اور باقی سارا صدقہ کر دیا۔ حضور کا خاندان شریف ہے نا، خبر رکھتی، تو ایک ران گھر رکھ کے باقی سارا صدقہ کر دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سرکار نے مجھ سے پوچھا عائشہ اس گوشت کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے 3 رانیں صدقہ کر دیں، ایک ران بچا لی، ایک ران گھر کے لیے بچا لی۔ تو سرکار مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا عائشہ وہ 3 رانیں بچ گئیں اور یہ ختم ہو گئی، وہ 3 رانیں جو تم نے صدقہ کی حقیقت میں وہ بچ گئی ہیں، حقیقت میں وہ تیرے میرے کام آئیں گی، وہ باقی رہنے والی ہیں۔ یہ جو گھر کے لیے رکھ لی ہے یہ ختم ہو گئی، جو تم نے اپنے لیے استعمال کر لی وہ ختم ہو گئی۔ کیا خوبصورت پیغام تھے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، جو تم صدقہ کر رہے ہو حقیقت میں وہ بچ رہا ہے، وہ تمہارے کل کام بنتا ہو۔ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے ہاں ہے وہی بہتر ہے، وہ ابقی، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا پھل تمہیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ للذین آمنوا، لیکن کن لوگوں کے لیے خیر والا ہے، کن لوگوں کے لیے باقی رہنے والا ہے؟ آمنوا، جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتے رہے، جن کا بھروسہ رب پہ کامل ہو گیا، جنہیں یقین ہو گیا کہ میں جو کچھ ہوں اپنے رب کی وجہ سے ہوں،
جب تک وہ چاہے گا مجھے باقی رکھے گا، اور جب اس کی مرضی ہوگی تو وہ مجھے لے جائے گا۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہی پر توکل اور بھروسہ رکھنے والا ہو، ان کو اللہ تعالیٰ یہ خیر اور یہ بقا عطا فرمانے والا ہے۔ اب آگے فرمایا والذین یجتنبون، اور وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں کبائر الاسم، بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ، اعلانیہ گناہ، فسق سے، والفواحش، اور بدکاریوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب انہیں غصہ آ جائے، ہو جاتا ہے نا انسان کے ساتھ، کبھی کسی وقت بھی غصہ آ سکتا ہے، کسی بات پہ تلخی بن سکتی ہے، تو فرمایا جب انہیں غصہ آئے یغفرون، معاف کر دیتے ہیں۔ کن کی شان ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو متوکل ہیں۔ غصے کے وقت غصہ پی جانا، سرکار نے فرمایا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور مومنوں کی شان کیا ہے؟ وہ غصہ پی جانے والے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، معافی دینے والے۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، آپ جنگ کے دوران دشمن کے سینے پہ سوار ہیں، قریب تھا کہ اس کا گلا کاٹ دیتے، تو اس نے آپ کے منہ مبارک پہ تھوک دیا، اس نیت سے تھوکا کہ علی جلدی میرا کام تمام کرے۔ اسے زخم تکلیفیں دے رہے تھے، آپ اس کے اوپر سوار تھے، اس نے اس لیے تھوکا کہ جب میں تھوکوں گا نفرت بڑھ جائے گی، فطری امر ہے نا، نفرت بڑھے گی، یہ جلدی قتل کر دے گا مجھے تاکہ میری گلو خلاصی ہو۔ تو سیدنا علی شیر خدا نے جو ہی اس نے منہ پہ تھوکا، آپ اتر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ حیرت میں گم ہے اور پوچھتا ہے علی یہ کیا ہوا؟ تمہارا تو غصہ بڑھ جانا چاہیے تھا، میں نے تمہارے منہ پہ تھوک دیا تھا۔ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک تو نے سوچا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میری ذات کے اندر انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، میری ذات کے اندر اب ذاتی انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، میں اس لیے اتر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا ہوں۔ ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے، ہم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ میں نے تجھے معاف کر دیا، تیرا میرا معاملہ جو پہلے چل رہا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا اس لیے کہ تو دشمن رسول ہے، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میری ذات کا غصہ اس میں شامل ہو گیا، ہم ذات کا بدلہ نہیں لیتے۔ وہ قدموں پہ گرا، وہیں اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا جو اسلام ایسا ہو اسے کون قبول نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو لوگ برائی سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ استجابوا لربہم، جو حکم مانتے ہیں اپنے رب کا، نفس کا نہیں، خواہش کا نہیں، حکم مانتے ہیں رب کا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نمازیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور اپنے سارے کام آپس میں باہمی مشورے سے کرتے ہیں، سن لیتے ہیں اگلے کی، یہ نہیں کہ ہر وقت اپنی دھونس ہی چلاتے رہے، سنتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، اور مشورے کے ساتھ اپنے کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین، اور جب ان پر اذا اصابہم البغی، کوئی زیادتی کی جاتی ہے، وہم ینتصرون، تو اس کا مناسب بدلہ لیتے ہیں۔ کوئی زیادتی بھی کر لے نا، اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی تکلیف پہنچی، زیادہ نہیں، مناسب بدلہ لیتے ہیں۔ جزاء سیئۃ سیئۃ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ کہا کہ اگر کوئی برا کرے تم نے بھی اتنا اس کے ساتھ کر لیا برائی، تو یہ برائی ہی ہوئی۔ مومن برائی کے بدلے اچھائی، برائی کے بدلے اچھائی کرتا ہے، غصے کے بدلے معاف کرتا ہے، تناؤ کے بدلے رحم دلی سے پیش آتا ہے، وہ برائی کے بدلے برائی نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا ویسی ہی برائی ہے۔ فمن عفا، پس جو معاف کر دے، واصلح، اور صلح کرا دے، فاجرہ علی اللہ، تو اس نے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیا، اس نے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ اسے اجر عطا فرمانے والا ہے۔ جو پہ زیادتی ہوئی، جسے دکھ دیا گیا، وقتی طور پہ تو تکلیف پہنچتی ہے، وقتی طور پہ تو دکھ آتا ہے جب کوئی بندہ تکلیف دے رہا ہو، لیکن اس تکلیف کو اس کے بدلے اس نے تکلیف نہیں دی، اس کے بدلے معاف کیا، معاملے میں اصلاح پیدا کی، صلح جوئی سے کام لیا، تو یہ جو اس نے ہرٹ ہوا تھا، یہ جو اسے تکلیف پہنچی تھی، اس کے بدلے اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا، اجر ملے گا۔
انہو لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں سے محبت، یعنی اگر بندہ ظلم کا بدلہ ظلم سے ہی دے نا تو وہ بھی ظالموں میں لکھا گیا، اور اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ تاریخ اسلام میں جتنے بھی کارہائے نمایاں ہمارے سامنے ہیں ہمارے اسلاف کے، ان سب میں یہی ہے کہ انہوں نے زیادتی کا بدلہ زیادتی سے نہیں دیا، ہمیشہ معاف کیا، ہمیشہ بردباری کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت فرما کے مکہ شریف بیت اللہ کی دہلیز پہ کھڑے تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع آنکھیں جھکائے ہوئے آپ کے سامنے تھا، اور سرکار کا ایک اشارہ ان کی گردنیں اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ حضور نے پوچھا آج تم میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ تم نے میرے بھائیوں کی گردنیں اڑائیں، تم نے ستم کا کوئی تیر نہیں چھوڑا جو ہم پر نہیں چلایا، ظلم کیے، زیادتیاں کی، تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے آپ معاف فرمانے والے ہیں، آپ بخش دینے والے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، جاؤ آج تم پہ کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، اللہ تمہیں عام معافی کا اعلان فرما دی۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس دن سرکار نے جانی دشمنوں کو معاف فرمایا، اور ایک مثال اور روایت قائم کی کہ اسلام بدلے کا دین نہیں۔ حضور کا سر اقدس جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، یہ واحد فاتحانہ لشکر کا سالار تھا جس نے ایک پہلی مثال قائم کی تھی، ورنہ اس سے پہلے کیا تھا، جب لشکر علاقوں کو فتح کرتے تو پورے علاقے کو تہس نہس کر دیتے، درخت کاٹ دیتے، فصلیں کاٹ دیتے، لوگوں کو، عورتوں کو ذلیل کرتے، اور اپنی فتح کے جشن مناتے۔ یہ جشن کیسا تھا؟ جس میں سالار کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور زبان پہ جملہ تھا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ لوگوں دیکھو حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، اور ساتھ معافیوں کے اعلان ہو رہے تھے، بخششیں ہو رہی تھیں، اور ان لوگوں پر رحم کیے جا رہے تھے جنہوں نے زیادتیاں کی تھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جذبہ دل میں پیدا کرے کہ ہم سرکار کی سچی غلامی میں آ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔